السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے مہم کو دیکھیں، اس وقت کے سیاسی محرکات کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان سیاسی حالات کو جن میں یہ مہم سر انجام دی گئی۔ دیکھیے، خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ان کے عراق اور پرشیا کے گورنر حجاج بن یوسف نے سلطنت کے چاروں طرف بڑی بڑی جنگی مہمیں روانہ کی ہوئی تھی۔ شمال میں بازنطینی سلطنت کو ایک بڑی سیباسٹوپولس کی جنگ میں شکست دی گئی، جس کی بنیاد فورن ایکسچینج اور ریزرو اور کرنسی کے حوالے سے بنیاد بنی تھی۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد ہسپانیہ کی فتح کے لیے اندلسیہ میں داخل ہو چکے تھے۔ قتیبہ بن مسلم کو، جو خراسان کے گورنر تھے، وسطی ایشیا اور ماوراء النہر کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا۔ اور اسی دور میں تقریباً 711 عیسوی کا یہ دور بنتا ہے کہ جب محمد بن قاسم کو روانہ کیا گیا سندھ کی طرف۔ مگر ان کو سندھ کی طرف بھیجا کیوں گیا؟ ہمیں تاریخ میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ راجہ طاہر نے کچھ کشتیاں لوٹ لی تھیں اور اس کے جواب میں ایک مہم کو روانہ کرنا پڑا۔ بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک بہت گہری تاریخ ہے اور آج ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے، جب خلافت اسلامیہ نے پرشین امپائر کو فتح کر کے اس کے تمام صوبوں پر قبضہ کر لیا، تو پرشین امپائر کے وہ تمام صوبے جن پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، وہ براہ راست سرحدیں ملتی تھیں ان کی چینی سلطنت کے ساتھ اور ایک طرف ہند کے ساتھ۔ پرشین امپائر کے تمام شاہی خاندان کے افراد اور ان کی فوجوں کے بھی کچھ ایلیمنٹس وہ چین چلے گئے تھے، چین سے مدد لینے کے لیے، اور ہندوستان کے راجے بھی مسلمانوں کے خلاف پرشین امپائر کی درپردہ مدد کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو مملکت اسلامیہ کے اندر بغاوتیں برپا ہو رہی تھیں، خارجیوں کا فتنہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ حجاج بن یوسف کو خراسان میں خارجیوں کے خلاف بھی بڑی کارروائیاں کرنی پڑی، اور خارجیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہند سے مدد لینے کے لیے مسلسل مکران، بلوچستان اور ہند کی طرف سفر کیا کرتی تھی۔ مسلمان سلطنت مشرق میں پوری پرشین امپائر پر قابض ہو چکی تھی، شمال میں بازنطینی امپائر کے ساتھ اس کا تصادم تھا، اور عراق تک تمام سرحدیں مسلمانوں کے پاس تھیں۔ جو آج کا ٹرکی ہے وہ صرف بازنطینی سلطنت کے پاس باقی رہ گیا تھا۔ افریقہ مسلمانوں کے پاس آ رہا تھا، شمالی افریقہ کے بعد ہم اسپین میں داخل ہو چکے تھے۔ جنوب میں سمندر تھا، اور عربوں کے اسلام لانے سے پہلے بھی تجارتی قافلے اور رابطے بحری جہاز سیلون، مالدیو اور حتیٰ کہ فار ایسٹ میں انڈونیشیا تک جایا کرتے تھے، اور چین سے بھی مسلمان عربوں کی تجارت تھی۔ اسلام لانے کے بعد یہ تجارت کا راستہ تو قائم رہا، ساتھ تبلیغ کا پہلو بھی شامل ہو گیا، اور مسلمان کثیر تعداد میں بحری جہازوں کے ذریعے سفر کر کے سیلون، مالدیو اور حتیٰ کہ چین کی جنوبی بندرگاہ کینٹون تک بھی مسلمانوں کے تجارتی قافلے اور تبلیغی قافلے جایا کرتے تھے۔ تمام دنیا کی قومیں اپنے سمندری راستوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی جب ہم امریکہ کی گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹوز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے اہم ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ عالمی تجارت کے آبی راستوں کی حفاظت کی جائے۔ وہ تمام آبی راستے، چاہے وہ سوئز ہو، جبرالٹر ہو، باسفورس ہو، سوئز یا ملاکا اسٹریٹس ہوں، یہ تمام وہ علاقے ہیں جو آج کے دور میں بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور امریکہ جو پوری دنیا میں فورس ریپوزیشننگ کر رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ان آبی راستوں پر کنٹرول بھی ہے۔ یہ آج کا کوئی فنومنا نہیں ہے، ہزاروں سال سے جو بھی تہذیب اس پورے علاقوں میں اپنا قبضہ یا کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اس تمام علاقوں کے آبی راستوں پر اپنا قبضہ اور تسلط قائم کرے۔ یہ قدرتی بات تھی کہ جب مسلمانوں نے جزیرہ نما عرب پہ قبضہ کیا، افریقہ کی طرف بڑھے، بازنطینی امپائر سے ٹکرائے اور پرشیا پہ قبضہ کر لیا، تو چوتھی ان کی توجہ اپنے جنوب میں آبی راستوں کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ سلک روٹ، جو پرانی شاہراہ ریشم تھی جو چین سے نکلتی تھی، اس کے دو راستے بڑے تھے جہاں سے یہ تجارت کی جاتی تھی۔ ایک راستہ وہ تھا جو سمرقند اور بخارا کے ذریعے ہوتا ہوا پرشین امپائر میں داخل ہوتا اور پھر یہاں سے ہوتا ہوا بازنطینی سلطنت کی طرف چلا جاتا تھا۔ دوسرا راستہ انڈیا میں داخل ہوتا تھا دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ، اور نیچے دریائے سندھ کے پاس جہاں سمندر سے یہ ملتا تھا وہاں پہ آبی بندرگاہیں تھیں جہاں سے بازنطینی سلطنت کے اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے بحری جہاز آ کے سامان اٹھایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے بازنطینی سلطنت کو بحیرہ روم میں مقید کر دیا تھا تو یہ آبی اور تجارتی راستے جو پوری دنیا کی شہرگ تھے، جو سلک روٹ سے اور چائنا سے لے کر مغرب تک ایک بیچ کی ٹریڈنگ کوریڈور تھا، اس پر بھی مسلمانوں کا تسلط ہو جائے۔
اور ظاہر ہے اس وقت تک مسلمانوں نے اپنی تجارتی آؤٹ پوسٹ، اپنی ٹریڈنگ پوسٹ جو تھی انڈیا کے جنوب میں، سیلون میں، مالدیو اور چائنا میں بنا لی تھی، مگر ابھی تک پوری طرح مسلمانوں کو سلک روٹ کی ٹریڈ پر کنٹرول حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت جنوبی ہند یا سندھ کے وہ علاقے جن پر آج پاکستان قائم ہے، طوائف الملوکی کا دور تھا۔ چھوٹے چھوٹے راجے اور مہاراجے تھے، بنیادی طور پر وہ بحری قزاق تھے، پائرٹس تھے، اور وہاں پر کوئی ایسا مضبوط حکمران نہیں تھا جو ہند کے ان تمام علاقوں کو متحد کر کے ایک یونیفائڈ بڑی سلطنت بنا سکتا۔ طوائف الملوکی اور بیراہ روی کی وجہ سے قزاقیوں نے وہ تمام آبی راستے جہاں سے مسلمانوں کے تجارتی جہاز جایا کرتے تھے ان کے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کی مہم کو بھیجنے سے پہلے بھی حجاج بن یوسف 2 مہم میں بھیج چکے تھے سندھ کی طرف، جن کا مقصد جیسے ہم نے عرض کیا، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پرشین امپائر کے بچے کچھ ایلیمنٹس کے جو سندھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، خارجیوں اور لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے والے مملکت میں جو ایلیمنٹس ہیں ان کو روکا جا سکے، اور پھر ان بحری قزاقوں کا ان سے نپٹا جا سکے کہ جو مسلمانوں کے بحری تجارتی راستوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے لیے تمام مسلمان سلطنت سے پہلے امداد لی گئی تھی۔ عمان کے جو مسلمان والی تھے انہوں نے بھی اس کیمپین میں حصہ لیا، مکران میں بھی مسلمانوں کی سلطنت تھی، مگر وہ دونوں کیمپینز کامیاب نہیں ہو سکی۔ جس وقت محمد بن قاسم سندھ پہنچتے ہیں، آئیے تھوڑی سی سندھ کی داخلی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت سندھ کے حکمران ہندو راجہ طاہر براہمن تھے، مگر یہاں پر بہت بڑی تعداد میں بدھ اور ہندوؤں کی دوسری کاسٹ شودرز بھی آباد تھے جن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ تمام علاقوں میں طوائف الملوکی تھی، لا اینڈ آرڈر کا کوئی انتظام اتنا اچھا نہیں تھا، ٹیکنالوجی اس زمانے کے لحاظ سے بالکل نہیں تھی، کوئی ایسے انفراسٹرکچر جو پوری جدید دنیا میں قائم تھے وہ یہاں پر قائم نہیں تھے، لوگوں میں غربت عام تھی، اور مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کی اعلیٰ مثالیں قائم کی گئی تھیں۔ ان تمام صورتحال میں لوگ اپنے راجاؤں سے خوش نہیں تھے۔ دیکھیے جس طرح مسلمانوں نے پرشین اور رومن امپائرز کو فتح کیا اور مصر پہ قبضہ کیا، یہ بات آپ تواتر سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں بھی جاتے تھے مسلمان، حکومتوں اور لشکروں اور فوجوں سے تو جنگ ہوتی تھی، لیکن مقامی آبادی بہت تیزی سے اسلام قبول کرتی تھی اور مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر مسلمانوں سے آ ملتی تھی۔ مسلمانوں کی فتوحات میں اس بات کا بہت بڑا تعلق ہے کہ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے مقامی آبادی اسلام بھی قبول کرتی تھی، اور اگر اسلام نہ قبول کرے تو مسلمانوں کی حلیف بن جاتی تھی اپنے ان سابق حاکموں کے خلاف جو صدیوں سے ان پر ظلم کرتے چلے آئے تھے۔ کچھ یہی کیفیت سندھ کی بھی تھی جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے۔ جب دیبل کا قلعہ فتح ہوا اور عوام الناس کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھا گیا تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سندھ میں پھیل گئی کہ بہت نیک حکمران یہاں پہنچے ہیں۔ یہ فوجیں ان فوجوں سے بالکل مختلف تھیں جو صدیوں سے حملے کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہاں اخلاق تھا، کردار تھا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کا دھیان کیا جاتا تھا، کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے تھے، اور صلح اور امن کی بات کی جاتی تھی، شہروں کو تاراج نہیں کیا جاتا تھا۔ تو دیبل کی فتح کے بعد جب محمد بن قاسم کی فوج حیدرآباد کی طرف بڑھی، اس وقت یہ نام نہیں تھے، اس وقت ان کے مقامی دوسرے نام تھے، ان علاقوں کی طرف بڑھی تو بہت بڑی تعداد میں مقامی آبادی بھی، شودر اور بدھ، ان کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے، جو گائیڈز کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے انفینٹری اور کیولری ریزرو بھی بڑھنا شروع ہو گیا، اور راجہ طاہر کی فوجوں کے حوصلے بھی پست ہونا شروع ہوئے۔ نواب شاہ کے قریب راجہ طاہر بذات خود مقابلے کے لیے سامنے آیا۔ اس سے پہلے جتنے مارکے ہوئے اس میں اس نے اپنے کمانڈرز بھیجے تھے۔ ایک خونریز جنگ ہوئی، تقریباً 1 لاکھ کا لشکر راجہ طاہر کے پاس تھا،
اور تقریباً 12 سے 20 ہزار کے درمیان محمد بن قاسم کی فوج تھی. ان کے پاس ہاتھی بھی تھے اور یہ سب سے منظم مزاحمت تھی جو اس پوری کیمپین میں ان کو پیش کی گئی. حتیٰ کہ راجہ داہر کی رانیاں بھی اپنے قلعے کے اوپر سے بیٹھ کر مقابلہ کر رہی. ایک شدید گھمسان کی لڑائی ہوئی اور اس میں راجہ داہر اپنے تمام بڑے بڑے کمانڈرز کے ساتھ مارا گیا. یہ ایک ہی جنگ سندھ کی تاریخ میں فیصلہ کن ثابت ہوئی. محمد بن قاسم نے بہت بڑی تعداد میں غنیمت بھی حاصل کیا. تمام سرکردہ ہندو راجاؤں کو اور راجہ داہر کے حلیفوں کو قتل کیا گیا اور اس کی فوج کو تقریباً کچل کے رکھ دیا. اس کے باوجود ابھی بھی کچھ مزاحمت باقی تھی. یہاں سے آگے بڑھ کر اروڑ کا قلعہ اور پھر آگے ملتان کی طرف پیش قدمی کی گئی. ملتان میں راجہ داہر کے قریبی رشتہ دار حکومت کر رہے تھے. انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور قلعے کا ایک محاصرہ کیا گیا. محاصرہ بہت طویل عرصے چلا، لیکن پھر یہی ہوا کہ جب مقامی آبادی نے آ کر محمد بن قاسم کی مدد کی اور یہ بتا دیا کہ قلعے کے اندر، ملتان کے قلعے میں جو پانی آ رہا ہے وہ ایک زیر زمین سرنگ کے ذریعے جو ایک بہت دور نہر ہے وہاں سے. اور محمد بن قاسم کو مشورہ دیا گیا کہ اگر پانی کی سپلائی کاٹ دی جائے تو یہ شہر چند دن میں سرنڈر کر جائے گا. اسی طرح کیا گیا اور بہت جلدی ملتان بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا. یہ راجہ داہر کی تمام سلطنت اب محمد بن قاسم فتح کر چکے تھے. اب زیادہ تر توجہ اس پورے علاقے کو کنسالیڈیٹ کرنے میں دی جا رہی تھی. اب ظاہر ہے مقامی آبادی میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور ایک غیر مسلم علاقے پر اسلامی شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی تھی. تو بنیادی طور پر مسلمان عامل مقرر کیے گئے، لیکن مقامی آبادی کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے کی اجازت دے دی گئی. ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، ان پر جزیہ لگایا گیا، ایک مائنر چھوٹا سا ٹیکس، اور اس کے علاوہ ان پر مزید کوئی سختی نہیں کی گئی. اس قدر نرمی دکھائی گئی کہ حجاج بن یوسف کو باقاعدہ تنبیہ کرنی پڑی محمد بن قاسم کو کہ آپ اتنی زیادہ نرمی کیوں دکھا رہے ہیں. اس طرح ان لوگوں کے بغاوت کرنے کا اور مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نکل سکتا. محمد بن قاسم نے اتنی خوبصورت گورننس قائم کی، اتنا عدل اور انصاف قائم کیا، اور ان تمام طبقوں کو کہ جن کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے اس طرح عزت دی کہ ہندو ان کو کوئی دیوتا یا نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگے. تمام پرانے عاملوں کو ان کی جگہ پہ بحال کیا اور ان کو عزت دی گئی، اور ساتھ ساتھ باقی تمام راجوں اور مہاراجوں کو خطوط لکھے گئے کہ وہ یا اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دیں یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی. اب تک کی جو جنگی حکمت عملی مسلمانوں نے سندھ میں استعمال کی تھی اس میں تقریباً 50,000 ہندو فوج قتل ہوئی تھی. محمد بن قاسم 12,000 کے ڈویژن کے ساتھ سندھ میں داخل ہوئے تھے. آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ طارق بن زیاد بھی 12,000 کے ڈویژن کے ساتھ اندلسیا گئے تھے. اسلامی تاریخ میں بار بار یہ 12,000 کا فگر سامنے آتا ہے. اس زمانے میں ایک ملٹری ڈویژن اسی 12,000 کی تعداد کا ہوتا تھا اور مسلمان بڑی بڑی فتوحات کے لیے ایک ڈویژن ہی کافی سمجھتے تھے. اس کے علاوہ جو جنگی حکمت عملی مسلمانوں نے سندھ کی فتح میں استعمال کی وہ غیر معمولی تھی. پہلی دفعہ اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر منجنیق کا استعمال کیا گیا، یعنی ویپن سسٹمز اور آرٹلری بہت زیادہ بہتر ڈپلوائے کی گئی. نیوی کو استعمال کیا گیا لاجسٹکس اور سپلائیز کے لیے. نیوی منجنیق لے کے پہنچی سندھ میں. اس کے علاوہ مسلمانوں کی وہ تمام جنگی حکمت عملی جو انہوں نے رومن اور پرشینز کے خلاف استعمال کی تھی اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس طرح نیپتھا اور فائر بامبنگ کا طریقہ جو استعمال کیا گیا، اور وہ ٹیکنالوجی جو میٹلرجی میں مسلمانوں نے دمشق میں ایجاد کی تھی، یعنی ڈیماسکس اسٹیل، جو کہ طارق بن زیاد بھی وہ تلواریں لے کر اپنے ساتھ اسپین گئے تھے، وہ بھی سندھ میں استعمال کی گئی. تو ہر لحاظ سے مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی ایک غیر معمولی تھی. مگر اس کے علاوہ
جو کوشش تھی محمد بن قاسم کی وہ یہ کہ جنگ کے بغیر پیس ٹریٹیز یا صلح کے ساتھ ہی شہروں کو فتح کر لیا جائے. اس کے لیے ان کا حسن سلوک بہت کام آیا اور اکثر شہر بغیر جنگ کے صلح ہی سے فتح کر لیے گئے. اس تمام صورتحال میں محمد بن قاسم کو پیچھے سے واپس بلا لیا گیا اور سندھ کی فتوحات ابرپٹلی یہیں پر رک گئی. محمد بن قاسم کا سندھ میں داخلہ اس نے تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا. آج ہم آپ جو مسلمان ہیں یہاں پر، یہ محمد بن قاسم کے اسی داخلے کی برکت کی وجہ سے. اسپین سے تو مسلمان 800 سال کے بعد نکال دیے گئے تھے، لیکن الحمدللہ 1400 سال کے بعد بھی ہندوستان میں آج مسلمان ہیں اور تقویت پا رہے ہیں. اسی لیے سندھ کو اور بیبل کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کا دروازہ. خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی وسعت حاصل کی، مگر ولید بن عبد الملک کے انتقال ہوتے ہی ان کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت پہ بیٹھے اور ان کے سلیمان بن عبد الملک کے تخت پر بیٹھنے کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا. یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. انہوں نے تمام بڑے بڑے مسلمان کمانڈرز کو کہ جو دنیا کی فتوحات کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے روک کر واپس بلایا اور سب کو شہید کر دیا. محمد بن قاسم کو اس بات کا علم تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کا بھائی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا. حجاج بن یوسف چونکہ خلیفہ کے بہت زیادہ نزدیک تھے، لہذا خلیفہ کے انتقال کے بعد نئے خلیفہ ان کو سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور حجاج نے جو سختیاں کی تھیں ملک کے اندر، اس کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے اور لوگ انتقام لینا چاہتے تھے. تو وہ تمام افراد کہ جو حجاج بن یوسف سے بہت نزدیک تھے وہ خاص طور پر زیر عتاب آئے. محمد بن قاسم جہاں تک سندھ کو فتح کر چکے اور اس کی گورننس اور ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنے کے بعد اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ سندھ پر اپنی آزاد سلطنت بنا لیتے. مگر اس نوجوان نے اس بات کو ترجیح دی کہ واپس جا کر اپنی جان خطرے میں ڈالیں بنسبت اس بات کے کہ ملت کا شیرازہ بکھیر. 22 سال کی عمر میں یہ نوجوان واپس بلا کر شہید کر دیا گیا. لیکن اس غازی نے، اس پراسرار مجاہد نے اس نوجوانی میں جو کارنامہ انجام دیا، اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں اتنی کم عمر سے پاس سالار نے اتنی بڑی فتح کبھی حاصل نہیں کی. اور یہ بات بھی عجیب و غریب ہے کہ چند سال کے بعد محمد بن قاسم کا بیٹا عمر بن محمد خلافت اسلامیہ کی طرف سے سندھ کا گورنر دوبارہ مقرر کیا گیا. وہ داستان جو اس کے والد نے شروع کی تھی، عمر بن محمد نے اس کی بڑی خوبصورت تکمیل سندھ میں آ کے کی. سندھ کی فتح سے وہ تمام اسٹریٹجک آبجیکٹو جو مسلمان حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے حاصل کر لیے. تمام سمندری راستے، سیلون، مالدیو اور آگے سری لنکا سے لے کر ملاکا اسٹریٹس انڈونیشیا تک، یہ تمام راستے مسلمانوں کی تجارت کے لیے اور تبلیغ کے لیے صاف ہو گئے. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بلاد اسلامیہ سے دعوت و تبلیغ کے لیے ہجرت کر کے فار ایسٹ اور مشرق بعید تک جانے لگے. آپ کی بات نوٹ کریں گے کہ انڈونیشیا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے آج دنیا میں، اس کے باوجود کوئی مسلمان فوج انڈونیشیا فتح کرنے نہیں گئی. انڈونیشیا، ملیشیا اور ان تمام علاقوں میں اسلام پھیلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ راستے کی رکاوٹوں کو صاف کیا جائے، اور جس تلوار نے ان فتنوں کو دبایا اور ختم کیا وہ محمد بن قاسم کی تلوار تھی. سندھ کی فتح کو تاریخ کے عظیم ترین جنگی فتوحات میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے تاریخ کے نئے باب رقم کیے. آج بھی چین کے جنوب میں کینٹن کے شہر میں جو مسجد قائم ہے وہ اسی وقت کی قائم کی گئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق تو وہاں پہ صحابی رسول بھی دفن ہے.
ایک قبر پہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ روایت درست نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم بات کر چکے ہیں مدینہ منورہ میں آپ نے انتقال کیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، لیکن بہرحال صحابہ اور مسلمان اس وقت چین کے جنوب اور فار ایسٹ تک پہنچ چکے تھے۔ گو کہ جو مقصد تھا حجاج بن یوسف کا کہ ہند کو فتح کرتے ہوئے اوپر چین کی طرف بڑھا جائے اور دوسری طرف قتیبہ بن مسلم آگے جا کر چین پر قبضہ کر لے، وہ مقصد تو حاصل نہیں کیا جا سکا، لیکن اس سے تھوڑا نیچے مسلمانوں نے ہندوستان کو بہرحال اپنا مرکز بنا لیا۔ جنوب سے پیش قدمی کرتے ہوئے جب مسلمان جنوبی ہند یا وہ علاقے جو اب پاکستان ہے وہاں تک پہنچے، اور اس میں بھی ہمیں کہنے میں کوئی عار نہیں کہ محمد بن قاسم پہلے پاکستانی تھے، اور شمال سے جب افغانستان فتح ہو گیا تو وہاں سے خیبر کے رستے مسلمانوں نے داخلے شروع کیے ہند کو فتح کرنے کے لیے۔ اس کی تاریخ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اب بحیرہ ہند میں مسلمان مکمل طور پر حکومت کر رہے تھے، تمام میری ٹائم شپنگ اور ساتھ ساتھ نیول فورسز تمام مسلمانوں کی تھی۔ بائزنٹائن نیوی کو تو بحیرہ روم میں مقید کر دیا گیا تھا۔ انڈین اوشن میں صرف چین کی نیوی ایسی تھی جو مسلمانوں سے مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے۔ اب مکمل طور پر انڈونیشیا سے بصرہ تک یہ تمام علاقے مسلمانوں کی دسترس میں۔ قتیبہ بن مسلم کی مہم افغانستان اور ایشیا وسطی کی طرف گئی تھی۔ اگر اس مہم کو بھی شامل کر لیا جائے تو کچھ عرصے میں یہ وقت آ پہنچا تھا کہ جب سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں کاشغر سے لے کر قسطنطنیہ تک اور قسطنطنیہ سے لے کر یمن تک اور یمن سے لے کر اسپین اور پھر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تمام سلطنت دمشق کے خلافت امیہ کے دور میں قائم ہو چکی تھی۔